السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ عالمی بحران میں عالمی ادارہ صحت جیسا کردار کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، چین بھی میدان میں آ گیا۔ سعودی عرب میں موجود 1 لاکھ سے زائد رضاکاروں نے کورونا کے خلاف اپنے تعاون اور خدمات کی پیشکش کر دی۔ پیداوار میں کمی کے باوجود تیل کی قیمتوں میں مزید کمی 2002 کے بعد کی کم ترین سطح پر۔ مقبوضہ وادی کے 13 اضلاع میں 90 ریڈ زون جہاں کورونا بے قابو ہونے لگا۔ صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو سالانہ فراہم کیے جانے والا $500 ملین کا فنڈ رکوا دیا۔ برطانیہ میں اچانک یہ تصور پھیل گیا کہ کورونا 5G ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھیل رہا ہے، لوگوں نے 20 ٹاورز گرا دیے۔ انڈین ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے مذہب کی بنیاد پر وارڈز تقسیم ہونے لگے۔ عالمی اداروں میں وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب پالیسیوں کی دھوم، ورلڈ اکنامک نے ویڈیو جاری کر دی۔ اقوام متحدہ کی کورونا کے تناظر میں افغانستان، پاکستان اور ایران کو زیادہ سے زیادہ امداد دینے کی اپیل۔ دبئی کارپوریشن فار ایمبولینس نے کورونا کے لیے سمارٹ ہیلمٹ جاری کر دیا۔ معاشی بدحالی کے باعث جرمنی کے چڑیا گھر میں کچھ جانوروں کو مار کر دوسرے جانوروں کا پیٹ بھرنے کا فیصلہ۔ بل گیٹس نے کورونا بارے امریکہ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ روکنے کے فیصلے کو افسوسناک اور غلط قرار دے دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر عالمی بحران میں عالمی ادارہ صحت جیسا کردار کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، چین بھی میدان میں آ گیا۔ چین نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت کی امداد روکنے کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی بحران میں عالمی ادارہ صحت جیسا کردار کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا۔ امریکہ کی عالمی ادارے کی امداد روکنے کا فیصلہ عالمی تعاون پر اثر انداز ہوگا۔ اس فیصلے سے دیگر ممالک کے ساتھ امریکہ بھی متاثر ہوگا۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے فنڈز روکنے کا اعلان کرتے ہوئے کورونا کے پھیلاؤ کا تمام تر ذمہ دار عالمی ادارہ صحت کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کے معاملے پر صحیح کردار ادا نہیں کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے سے کئی ملکوں میں کورونا پھیلا۔ عالمی ادارہ کورونا کے حوالے سے وقت پر اطلاع دینے میں ناکام رہا، اس کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے تاخیر سے کام لیا، اس نے سائنسدانوں اور ریسرچرز کی گمشدگی پر بھی خاموشی اختیار کی رکھی۔ امریکی صدر نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے تاخیر سے کام لیا، اس نے سائنسدانوں اور ریسرچرز کی گمشدگی پر بھی خاموشی اختیار کی رکھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت وقت پر فیصلے کرتا تو کورونا پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کو غلط معلومات فراہم کی۔ دوستو، حسب معمول ایسا ٹرمپ کا کہنا ہے۔ ادھر سعودی عرب میں موجود 1 لاکھ سے زائد رضاکاروں نے کورونا کے خلاف جاری حکومتی کوششوں میں اپنے تعاون اور خدمات کی پیشکش کر دی ہے۔ ان رضاکاروں نے اور عام شہریوں نے صحت کے مختلف شعبوں میں حصہ لینے کے لیے خواہش اور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے رضاکاروں سے آن لائن درخواستیں وصول کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ حکومت کو اب تک 1 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں طبی اور امدادی سرگرمیوں کے لیے 8,000 سے زائد رضاکار پہلے سے ہی میدان میں موجود ہیں۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید کمی دیکھی گئی ہے اور یہ 2002 کے بعد کی کم ترین سطح پر ہے۔ تیل کی قیمتوں میں گراوٹ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے پیداوار میں حالیہ کمی کے باوجود جاری ہے، حالانکہ بڑھنی چاہیے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ کورونا کے پھیلاؤ سے عالمی معیشت میں برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور روس تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک تیل کی یومیہ پیداوار میں 9.7 ملین بیرل کمی پر متفق ہو گئے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ تاریخ میں خام تیل کی پیداوار میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کمی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میکسیکو کی شرائط آسان بنانے کے لیے مداخلت کی تھی، جس کے تحت میکسیکو کی تیل پیداوار اوپیک پلس ممالک کی نسبت کم ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے اس تاریخی ڈیل پر سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور روس کے صدر پیوٹن کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ دوستو، کورونا کے پھیلاؤ کے باعث تیل کی طلب کم ہوئی ہے اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جو کہ میرے خیال میں غریب یا ترقی پذیر ممالک کے لیے بہتر ہے۔ ادھر مقبوضہ وادی کے 13 اضلاع میں اب تک 90 ریڈ زون کی نشاندہی کی گئی ہے، وہاں کورونا بے قابو ہونے لگا ہے۔
متاثرین کی تعداد 295 تک جا پہنچی ہے۔ وادی میں اب تک 4 متاثرین کورونا کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے فنڈ کو روکنے کی ہدایت پر کہا ہے کہ کورونا کے خلاف لڑنے والی کسی بھی تنظیم کے فنڈ میں کمی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ وقت اس وبا کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو سالانہ فراہم کیے جانے والا $500 ملین کا فنڈ رکوا دیا ہے۔ صدر نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کورونا کے پھیلاؤ کا تمام تر ذمہ دار WHO کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادارہ صحت کی فنڈنگ گزشتہ انتظامیہ کو ہی روک دینی چاہیے تھی۔ ادھر 5G ٹیکنالوجی سے ناراض برطانویوں نے مزید 20 ٹاورز گرا دیے ہیں۔ اس ماہ کے آغاز میں ایک سازشی تھیوری کے تحت چند روز میں 7 ٹاورز گرا دیے گئے تھے۔ برطانیہ میں اچانک یہ تصور پھیل گیا ہے کہ کورونا 5G کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ ایک کثیر تعداد اس تھیوری سے متاثر ہو چکی ہے اور اسے درست سمجھ رہی ہے۔ یہ افراد اپنے غم و غصے کا اظہار موبائل ٹاورز کو گرانے یا ضائع کرنے کی صورت میں کرنے لگے ہیں۔ دوسری طرف برطانوی حکومت اور سائنسدان اس تھیوری کو غلط قرار دے چکے ہیں۔ برطانوی حکومت نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کا 5G ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چند دن قبل برطانوی کلچر سیکرٹری نے کہا تھا کہ بے بنیاد تھیوری پر یقین کر کے ایسے واقعات کا حصہ بننے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور اس رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ادھر انڈین ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے مذہب کی بنیاد پر وارڈز تقسیم ہونے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ دارالحکومت ممبئی کے باندرا ریلوے اسٹیشن پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ دراصل ان میں زیادہ تر دوسری ریاستوں سے آنے والے مزدور تھے جو اپنے گھر واپس جانا چاہ رہے تھے اور انہیں امید تھی کہ 21 دنوں کے لاک ڈاؤن کے خاتمے پر ٹرین چلائی جائے گی اور وہ اپنے گھروں کو پہنچ سکیں گے۔ بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ وزیر داخلہ، جس کا دوستوں میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا ہے کہ اس قسم کے واقعات کورونا کے خلاف جانے والی کوششوں کو کمزور کرتے ہیں۔ دوستو، مہاجر مزدور رہنے کے لیے ٹھکانہ یا کھانا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، اور یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ حکومت اپنے ہی ملک میں لوگوں کو گھروں تک پہنچانے میں بری طرح ناکام ہے، جبکہ دنیا والے اپنے شہریوں کو دوسرے ملکوں سے واپس اپنے ملک لا رہے ہیں۔ بہرحال میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ درمیان میں ہی رہ گئی۔ احمد آباد سے ایک خبر ہے کہ وہاں کے سول ہاسپٹل میں کورونا کے لیے بنائے گئے وارڈز کو مذہب کی بنیاد پر علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق 1200 بیڈ پر مشتمل ہاسپٹل کے وارڈز کو مذہب کی بنیاد پر علیحدہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر گنونت ایچ راٹھور نے بتایا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وارڈز ریاستی حکومت کے فیصلے پر بنائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر راٹھور نے بتایا کہ عام طور پر مرد اور خواتین کے لیے علیحدہ وارڈز ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ہندو اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وارڈز بنا دیے ہیں۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کل عالمی اداروں میں وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب پالیسیوں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا درخت سونامی منصوبہ دنیا کے لیے شاندار مثال بن گیا ہے۔ عالمی اداروں میں وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب پالیسیوں کی دھوم ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے ایک منصوبے میں عمران خان کے خطابات کو مہم کا حصہ بنا لیا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے وزیر اعظم کے درخت سونامی منصوبے کی ویڈیو باضابطہ طور پر جاری کر دی ہے۔ اکنامک فورم نے 90% ویڈیو میں وزیر اعظم عمران خان کے خطابات اور ویژن کو دکھایا ہے۔ ویڈیو میں پاکستان کی وادیوں، پہاڑوں اور کھیتوں میں درخت لگاتے لوگ دکھائے گئے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کی اس ویڈیو میں پاکستان کے درخت لگانے کے کامیاب تجربے بارے دنیا بھر کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے کورونا کے تناظر میں افغانستان، پاکستان اور ایران کو زیادہ سے زیادہ امداد دینے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ تینوں ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ افغانی، ایران اور پاکستان دونوں ملکوں سے واپس اپنے ملک لوٹ رہے ہیں۔ عارضی طور پر بارڈرز دوبارہ کھلنے کے بعد سے دسیوں ہزار افغان شہری پاکستان اور ایران سے افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ واپس آنے والے افغان شہریوں کی تعداد 60,000 کے قریب ہے۔ تقریباً 1500 افراد روزانہ واپس جا رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران جو اندازاً 19,70,000 افغان مہاجرین میں سے 90% کی میزبانی کر رہے ہیں، یہ دونوں ملک اپنے صحت کے نظام اور معیشت پر بے حد تناؤ کا شکار ہیں۔
پورے خطے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر کام اچانک بند ہو گیا ہے اور مہاجرین کی اب کوئی آمدنی نہیں ہے۔ پاکستان کو اب ان کی بقا کے لیے معاشی مشکلات لاحق ہیں۔ ایران اور پاکستان میں افغان باشندوں کو بڑے پیمانے پر طبی اخراجات کی ادائیگی، کھانے پینے اور رہائش کے بنیادی اخراجات پورے کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوستو، دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جتنے بھی مہاجر ہیں ان کو اپنے ملکوں سے دربدر کرنے میں صرف اور صرف ایک ملک ہی ذمہ دار ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ جی ہاں، صرف امریکہ، جو کہ خاموشی سے صرف تماشا دیکھ رہا ہے۔ بہرحال ادھر کورونا متاثرہ افراد کے لیے دبئی کارپوریشن فار ایمبولینس سروسز نے ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے۔ ادارے نے اس مقصد کے لیے اپنے ساز و سامان میں ایک سمارٹ ہیلمٹ کا اضافہ کیا ہے۔ اس کے ذریعے طبی معاونین اپنے اطراف سے موجود افراد پر صرف نظر ڈالنے سے ان کے جسمانی درجہ حرارت کی جانچ کر سکیں گے۔ حال ہی میں ادارے کی جانب سے متعارف کرایا جانے والا سمارٹ ہیلمٹ فی الوقت تجرباتی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہیلمٹ کے کام کرنے کے طریقہ کار میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر انحصار کیا گیا ہے۔ ہیلمٹ کو موبائل فون پر سمارٹ پروگرام کے تحت اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح طبی اہلکار ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہوئے محض کسی بھی شخص پر نظر ڈال کر اس کے جسم کا درجہ حرارت معلوم کر سکتا ہے۔ ادھر عالمی وبا کورونا کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا معاشی مسائل کا شکار ہے، اور ایسے میں جرمنی کے چڑیا گھر کی انتظامیہ کو بھی جانوروں کی خوراک پوری کرنے میں مسائل کا سامنا ہے۔ جرمنی میں نیو منسٹر چڑیا گھر کی ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ معاشی مسائل کے باعث کچھ جانوروں کو مارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ دوسرے جانوروں کا پیٹ بھرا جا سکے۔ ڈائریکٹر ورینا کے مطابق ہم نے ان جانوروں کی فہرست تیار کر لی ہے جنہیں سب سے پہلے ذبح کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے بھی معاشی مسائل پوری طرح حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں مار کر دوسرے جانوروں کا پیٹ بھرنے کا فیصلہ یقیناً اچھا نہیں ہے، لیکن مجبور ہو کر ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر مائیکروسافٹ کے بل گیٹس نے کورونا بارے امریکہ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت WHO کے فنڈنگ روکنے کے فیصلے کو افسوسناک اور غلط قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ WHO کی جانب سے کیے جا رہے کاموں سے کورونا کے انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے میں مدد ملی ہے۔ اگر WHO کا کام رک جاتا ہے تو کوئی دوسری تنظیم اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔